من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. اللہ رب العزت نے جو انسان حق بات کو قبول کرتا ہے اس کو زندہ قرار دیا ہے، اور جو حق بات کو قبول نہیں کرتا اور باطل کو ڈٹائی کے ساتھ اپنائے ہوئے ہے، روزانہ تو وہ زندہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے مردہ ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس شخص کی، اس بدبخت کی کوئی قدر و قیمت اور کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہاں آپ تسلسل کے ساتھ ان آیات میں اللہ رب العزت کی قدرت کی اور قدرت کاملہ کی ہم مختلف نشانیاں لے کر اللہ نے اپنے نظام و سلام زمین و آسمان کے اندر جو اس کا پیدا کرتا اور چلایا ہوا ہے اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، مثالیں دی ہیں۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے مثالیں دی ہیں جانوروں کے بارے میں کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن پر تم گوشت کھاتے ہو، کچھ جانور ایسے ہیں جن پر تم سواری کرتے ہو۔ جانوروں کو اللہ رب العزت نے ہمارے تابع کر دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، وہ بھی اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہو، اونٹ ایک اچھے خاصے قد کا اور اچھی خاصی قوت رکھنے والا، وہ بھی اس کے تابع اللہ رب العزت نے کر دیا۔ اونٹوں کی لائن لگی ہو، آگے ایک نکیل پکڑی ہو ایک نے، چاہے وہ بچہ چھوٹا سا ہو، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اتنا کچھ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو عطا کیا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب بندے بن جائیں، ہم اس کی کما حق کو عبادت کریں، ہم دن رات اس کی عبادت اور اس کی بندگی میں لگا بھی دیں، تب بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مثالیں ارشاد فرمائی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو حق بات کو قبول نہیں کرتے، اور اس سے ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو حق کو قبول کیے ہوئے ہیں، ان کو ان کے ایمان کے اندر رسوخ اور پختگی ہو اور ایمانی اپنے تازگی ملے گی، تاکہ وہ ڈرائے من کانا، اس کو جو ہے حیّن زندہ ویحق القول، اور ثابت ہو جائے بات علی الکافرین، کافروں پر پھر اللہ کی بات ثابت ہو جائے، ان پر اللہ کا عذاب آ جائے، غضب آ جائے جب بات کو قبول ہی نہیں کرتے، اور قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگے گا، یہ سب کچھ ان کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اولم، اور کیا نہیں یرو، انہوں نے دیکھا، انا کہ بے شک ہم نے خلقنا پیدا کیے، ہم نے لہم ان کے لیے، مما عملت ان میں سے جن کو بنایا، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، بنائی ہیں۔ انعاماً چھپائے، فہم لہا مالک، پھر وہ ان کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مالک بنا دیا ہے، ہم مجازی مالک ہیں، حقیقی مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ جانور جو پائے اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں اور ہمیں اللہ رب العزت نے ان کا مالک بنایا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ایک مالک ہے، وہ ہم سے باز پرس کرے گا، وہ ہم سے سوال کرے گا۔ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں اور اس کی معرفت حاصل کریں اور اس کے غلام بن کر زندگی بسر کریں۔ وَذَلَّلْنَاهَا، اور ہم نے تابع کر دیا ان کو، ان چوپایوں کو، ان جانوروں کو تابع کر دیا۔ وَمِنْهَا، پھر ان میں سے کچھ تو رکوبوں، ان کی سواریاں ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کچھ تو ان میں سے ایسے ہیں جیسے وہ کھاتے ہیں۔
इनसे वो खाते हैं, वो गोश्त वगैरह उनका खाते हैं और उनकी खुराक का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदोबस्त किया है। तो ये लाखों करोड़ों की तादाद में जानवर ज़बह होते हैं, खाए जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर अता कर देता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है, अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है, नेमतों की फरावानी अता फरमाई है। तो हमें चाहिए कि हम ये सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनको इस्तेमाल भी करते हैं, इनकी कदर भी करें, उसका शुक्र भी करें, उसके साथ अपना ताल्लुक मजबूत भी करें।